الرحمن الرحیم تفسیر معارف القرآن کے مقدمے میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے مکی مدنی صورتوں کا تعارف پڑھا تھا اور ہم نے یہ بات واضح کر کے پڑھی تھی کہ مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم کیوں ہے، کیسے ہے اور پہچان کا کیا طریقہ ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم دو چیزیں پڑھیں گے۔ ایک تو ہم یہ پڑھیں گے کہ قرآن مجید بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا، ایک یہ پڑھیں گے، اور دوسری بات جو ہم نے آج پڑھنی ہے وہ ہے آیات کے شان نزول کے متعلق۔ شان نزول کیا ہوتا ہے اور اس کا ہونا کیوں ضروری ہے اور اس کا سمجھنا کیوں لازم ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں قرآن مجید کے بتدریج نازل ہونے کے بارے میں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ایک ہی مرتبہ اکٹھا نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو اتارا گیا ہے۔ بعض اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آیت کا بھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر تشریف لاتے تھے، اور بعض اوقات کئی آیاتیں بیک وقت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جاتی تھی۔ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقل نازل ہوا وہ غیر اولی الضرر سورہ نساء کی آیت نمبر 95 ہے، جو کہ ایک طویل آیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے غیر اولی الضرر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اور سب سے زیادہ اگر حصے کی بات کی جائے تو سورہ انعام، جو کہ ایک بہت بڑی سورت ہے، وہ مکمل اکٹھی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی گئی تھی۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا، ایک ہی مرتبہ بیک وقت کیوں نازل نہیں کیا گیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کی گئی تھی۔ تو دیکھیں، یہ جو سوال ہے یہ خود مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا ہے اور پھر اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور کافروں نے یہ کہا کہ یہ قرآن اس پر ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو تدریجاً نازل کیا ہے تاکہ ہم آپ کے دل کو مطمئن کریں، اور ہم اس کو آپ کو رفتہ پڑھائیں، اور ہم آپ کے پاس کوئی بات نہیں لے کر آئیں گے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق لے کر آئیں گے اور اس کی عمدہ تفسیر یہ پیش کریں گے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خود ارشاد فرما دیا ہے کہ اس قرآن مجید کو جو تدریجاً نازل کیا گیا ہے اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ جبکہ حضرت امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس آیت کی تفسیر میں قرآن مجید کے تدریجاً نزول کی کچھ حکمتیں ذکر کی ہیں، خلاصتاً یہاں پہ کچھ کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ چنانچہ حضرت امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے اگر سارا قرآن مجید ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتا تو اس کو یاد رکھنا اور اس کو لکھنا یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا، برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اسی لیے ان کے اوپر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی۔ دوسری وجہ حضرت یہ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید اگر ایک ہی مرتبہ سارا نازل کر دیا جاتا تو قرآن مجید کے تمام احکامات جو تھوڑے کر کے نازل ہوئے ہیں وہ ایک ہی مرتبہ ان پہ عمل کرنا یہ لازم اور ضروری ہو جاتا، اور پھر اس میں لوگوں کے لیے ایک تو مشکل بھی پیش آتی، اور جو شریعت محمدی کے اندر جو ایک آسانی ہے وہ آسانی بھی برقرار نہ رہتی۔ پھر تیسری وجہ حضرت لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، نئی تکلیفیں اور نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بار قرآن مجید لے کر آنا ان اذیتوں کا، تکلیفوں کا مقابلہ کرنا یہ آسان بنا دیتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی مضبوطی کا سبب بھی بنتا تھا۔ چوتھی وجہ ذکر کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو لوگوں کے سوالات اور جوابات اور مختلف واقعات سے متعلقہ ہے، اس لیے ان آیتوں کا نازل ہونا اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوال کیے گئے یا پھر وہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی، اور قرآن مجید کے غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار اور واضح ہو جاتی تھی۔ تو یہ مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے قرآن مجید بتدریجاً یعنی تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں قرآن مجید کی شان نزول کے بارے میں۔ دیکھیں، قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل کی ہیں، اس کے بیک پر، اس کے پس منظر میں کوئی خاص واقعہ یا کوئی سوال وغیرہ نہیں تھا جو اس کے نازل ہونے کا سبب بنا۔ دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے ہوا تھا، یا کسی نے کوئی سوال کیا تھا، اس سوال کے جواب میں ان آیات کو نازل کیا گیا۔ تو ان آیات کا ایک خاص پس منظر ہوتا ہے،
جب تک وہ پس منظر اور وہ واقعہ سمجھ میں نہ آئے تو تب تک ان آیات کو سمجھنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسی جو آیات کا پس منظر ہوتا ہے ان کو سبب نزول یا پھر شان نزول کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو واقعہ ہے، یہ جو سوال ہے، یہ ان آیات کے نازل ہونے کا سبب بنا ہے، یا حالت یہ تھی جس وقت یہ والی آیات نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 کے اندر ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ مشرک عورتوں سے تم نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لیں، اور بلا شبہ ایک مومن باندی ایک مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، اگرچہ تمہیں مشرک عورت اچھی ہی کیوں نہ لگتی ہو۔ اب یہ جو آیت ہے یہ ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی۔ میں واقعہ آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ شان نزول یا سبب نزول کا سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، زمانہ جاہلیت میں حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ، عناق نامی ایک عورت سی، ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ اسلام جب انہوں نے قبول کر لیا اور مدینہ منورہ جب یہ تشریف لائے ہیں، اور وہ جو عورت تھی عناق، وہ مکہ مکرمہ میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت مرثد کسی کام کے سلسلے میں مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو عناق نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت مرثد نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، ہاں اگر تم چاہو تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت مرثد مدینہ منورہ تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عناق نامی عورت سے نکاح کی اجازت طلب کی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا کہ میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر یہ والی آیت نازل ہوئی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، کہ تم مشرکہ عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے کر آئیں۔ تو اس آیت کی وجہ سے پھر مشرک عورتوں سے نکاح کرنا یہ منع قرار دے دیا گیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے حضرت مرثد کا عناق نامی عورت کے ساتھ، یہ واقعہ اس آیت کا شان نزول ہے یا سبب نزول ہے۔ یہ جو شان نزول ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ بہت سی آیات ایسی ہیں آپ اس وقت اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک آپ کو ان کا شان نزول معلوم نہ ہو۔ آگے چل کے جب ہم انشاءاللہ تفسیر کریں گے آیات کی تو ان آیات کے بارے میں کہوں گا کہ ان آیات کا شان نزول یہ ہے۔ تو آپ کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ شان نزول یا پھر سبب نزول چیز ایک ہی ہے، نام اس کے دو ہیں، شان نزول اور سبب نزول۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے شان نزول کسے کہتے ہیں، تاکہ آیات کی تفسیر آپ اچھے اور صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔